السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ 2 دن سے ویڈیو نہیں بنایا، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فرینہ کے گھر گئی تھی، سردی لگ گئی، خیر اس کا پورا گھر بھی سیٹ ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ ویڈیو ابھی ڈال نہیں سکی ہوں میں، تو وہ بھی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سب کیا کباڑ شباڑ بنا ہوا ہے، یہ نواڑ پڑی ہوئی ہے، یہ رہی، یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ایک دن یہ میں نے کھلوا دی تھی۔ تو ابھی یہ چارپائیاں بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ بس جگاڑ کھاتا کیا ہوا ہے۔ جب پہلے رہتے تھے تو بیڈ ویڈ تھا، تو ابھی بس وہ پڑا ہوا تھا اس کو، تو میں نے کہا اس کو بنوا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو سامان رکھا ہوا ہے نا وہ اتنا پائیدار نہیں ہے۔ اور میں تو فوم پر اسپرنگ پر سو ہی نہیں سکتی ہوں۔ جب بچیاں آتی ہیں کہتی ہیں امی ہم اندر چل کے سوتے ہیں، تو میں نے کہا اس کو جو ہے بنوا لیتے ہیں، نواڑ بھی کام میں آ جائے گی۔ تو یہ بچہ ہے سلیم، یہ پہلے بھی میری چارپائی جو ٹوٹ گئی تھی، جو یہ نواڑ کھول کے، یہ نئی نواڑ تھی، یہ دیکھیے یہ سوتی نواڑ ہے، بہت اچھی موٹی نواڑ ہے، کھول کے چلا گیا تھا۔ خیر یہ بچے مجھے جو ہے بنا کے دے کے گئے، پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچے اور بھی بنانی ہے، تو یہ آ گیا اور بڑے مناسب پیسوں میں یہ بنا رہا ہے۔ اس کا نام سلیم ہے۔ میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گی، تو کسی کو اگر چارپائی بنانی ہو تو اس کا میں نمبر ڈال دوں گی، اس بچے سے رابطہ کرنا۔ بڑے اچھے بچے ہیں، یہ بہت پیارے بچے ہیں۔ اچھا مجھے تو سارے ہی اچھے ملتے ہیں، یہ تو سارے ہی اچھے۔ چھوٹا سا بچہ ہے یہ، اور یہ پہلے بھی ٹائٹ کر کے گیا چارپائی، ابھی پھر بنانے آیا ہے۔ سب کھولا کھالی لپیٹا لپٹائی سب اس نے بچے نے خود کی ہے۔ چلے جی بنے رہیے میرے ساتھ آپ کا، اور میرا ساتھ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دیکھیں یہ بچہ جو ہے کیا کرتا ہے، اور ویسے یہ صحیح چارپائی بنا رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ دیکھیے جی سلیم نے ایک جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ سلیم بہت پیارا بچہ ہے۔ اچھا مجھے تو سارے ہی بچے اچھے ملتے ہیں، بہت مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں یہ کہوں گی۔ اور پھر وہی بات ہے، اگر آپ صحیح ہو تو سب صحیح ہیں، اگر آپ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو نظر ہے، جو آپ کا رکھ رکھاؤ ہے، اگر وہ اچھا ہے تو زمانہ آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کے اندر آپ کو غرور ہے، اپنے اوپر تکبر ہے، اور آپ میں ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، مینرس ہی نہیں ہے، تو پھر ساری دنیا بری ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے اس نے ایک چارپائی بنا دی ہے، حالانکہ مجھے جانا بھی ہے، لیکن اس نے کہا میں بنا کے دوں گا آپ کو۔ تو یہ پرانی جو بنانے آیا تھا نا، وہ 2 چارپائی کی نواڑ تھی، ورنہ لوگ نخرے کرتے ہیں، لیکن اس نے پرانی سے بھی بنا دی۔ یہ ایک بھی بڑی مشکل سے بنی، اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ میں اس وجہ سے بنا رہی ہوں کہ میں تو فارم پہ سوتی نہیں ہوں، اگر فارم ہٹا کر مجھے لیٹنا پڑے تو میں اس پر لیٹ جاؤں، آرام کر لوں، تو یہ اس وجہ سے میں اس کو بنا رہی ہوں۔ اور یہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کہیں بھی اٹھا لو، کہیں بھی لے جاؤ۔ اب اگر اس کے اوپر شیٹ پڑی ہوئی ہوگی تو اس کو اٹھانا، پھر گدا ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ گدے کے اوپر رکھو اور چارپائی اٹھا لو، یہ سوچ کے میں نے اس کو بنوایا ہے۔ یہ سلیقے شاری ہے، یہ سلیقے شاری ہے۔ دیکھیے جی وہ بچہ چارپائی بنا کے چلا گیا اس پہ۔ اچھا آج کل جس طرح کے فیشن چل رہے ہیں نا، لکڑی تو بھائی بہت بھاری بھی ہوتی ہے اور بہت مہنگی بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو یہ پائپ کا ہی پلنگ بنوایا تھا، پائپ پڑے تھے میرے پاس، تو یہ میں نے بنوا بھی لیا، اور اس کے اوپر کیونکہ ابھی لکڑیوں کا کوئی کام نہیں ہے جو اس کے اوپر شیٹیں، تو میں نے واپس شیٹیں بھی ڈال دی ہیں اور گدا بھی ڈال دیا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، مطلب اب آپ اس کے اوپر شیٹیں نہ بھی رکھیں تو بھی فارم ڈال دیں ڈائریکٹ، تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے فارم بھی پڑا ہوا ہے میرا، تو فارم بھی بہت موٹا ہے۔ یہ صوفہ کم بیڈ تھا، میں نے اس کو ڈال دیا کیونکہ جب اگر اس کو ضرورت ہوگی تو میں اس کو دوبارہ سے جوڑ لوں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات۔ ویسے تو آج کل سبھی ہوشیار ہیں، سب کو گھر سجانے اور بنانے آتے ہیں، بس ہم بھی تھوڑا سا دکھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میں نے بنا بھی لیا، اور میں نے لوہے کا پلنگ بنایا ہوا ہے، لکڑی کا نہیں بنایا ہوا، وہ نہیں اٹھا سکتے بھائی ہم۔ تو آج کل جو ہے نا کام اپنی سہولت سے کراؤ، کسی کے کہنے سے نہ کراؤ، کسی کو دیکھ کے نہ کرو، جس میں آپ کو سہولت ہو۔ اب مجھے اس میں سہولت ہے، میں نے یہ کام کروا لیا۔ تو ابھی میں کمرے کا بھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ کمرے میں بھی آج میں بہت دن بعد آئی ہوں کہ میں نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کر دیا ہے، دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، یہ صوفہ میں نے خود بنایا ہے۔ یہ بیڈ کی پٹیاں تھیں اور پائے میں بازار سے لے کر آئی تھی، مطلب جو اس کے پیر ہیں،
یہ میں نے خود بنایا ہے، یہ میں نے بنایا پرچیز نہیں کیا، بس کارپینٹر کو بلایا اور اس کے نیچے پائے میں نے ٹھکوا دیے۔ اور یہ سب نیا پرانا میں کرتی رہتی ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا گھر بہت بڑا تھا، اور یہ 2 صوفے بھی میں نے یہ خود بنائے تھے، اس کا تھرو بھی میں نے خود بنایا تھا۔ اس کا نیچے کا کپڑا نکل گیا ہے، وہ میں انشاءاللہ ابھی لگاؤں گی۔ اور یہ دیکھیے کچھ میں نے سامان نکالا ہے، یہ مجھے استعمال میں نہیں ہے۔ اور یہ دوپٹہ 35-40 سال پرانا ہے، اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا، رشتہ بے لوث تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بڑی کوشش کی کہ کسی نے مجھے گفٹ کیا دوپٹہ، اور کم از کم اس دوپٹے کو 35 سال ہوگا، اور یہ انڈین دوپٹہ ہے۔ اور یہ علی کے کپڑے ہیں، اس کو مجھے سیٹ کر کے رکھنے ہیں، ان کے بہت سارے کپڑے دھوبی کیا بھی ہیں۔ اور اس پیٹی میں علی نے یہ مجھے پیٹی دلائی تھی کیونکہ ہمارے پاس سامان بہت سارا تھا، ہم لوگ ٹریول بہت کرتے تھے۔ اب جب ٹریول، وہ کہتے ہیں نا اللہ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو یہ کشن کور، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، میں اسی طرح سیف کر کے رکھتی ہوں۔ یہ سارے کشن کور میں نے سیف کیے ہوئے ہیں، اور سب اس میں سے یہ کچھ پردے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے، تو یہ میں نے سب، اس کو میں ابھی یہ کپڑے وپڑے جو اس میں سے نکالنے والے ہیں وہ نکالوں گی، اور جو رکھنے والے ہیں وہ رکھوں گی، کیونکہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے نا تو بس میں نکالتی ہوں، تو بہت پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جو فالتو چیزیں وہ نکال دوں، کیونکہ اب گھر کی جو ہے سیٹنگ۔ اور یہ دیکھیے، یہ میں نے بیڈ کا ایک لک، یہ بیڈ کا جو لک ہے میں دکھا رہی ہوں آپ کو۔ مطلب میں اس میں رہتی نہیں ہوں، لیکن مجھے ہر جگہ ہر کونا سجانا اور سلیقے شاعری سے کرنا مجھے پسند ہے۔ اچھا یہی سب چیزیں میری بچیوں میں بھی ہیں، وہ بے ہنگم زندگی نہیں گزار سکتی، اور فرینہ میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا پورا لک۔ یہ جب میں نے بنایا تھا بڑی تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو۔ اچھا مجھے نا لوگوں کی نظر زیادہ لگی ہے۔ اچھا میں ایسا نہیں میں فضول خرچ ہوں، میں سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ یہ میں نے خود بنایا تھا، یہ میں نے خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور بڑا ٹائم لگا تھا کیونکہ اس میں فرل لگانا، فرل بنانا بڑی مشکل مجھے آئی تھی۔ اور جب میں نے بنایا تھا، اف میرے خدا، 8-10 سال ہو گئے اس کو بنائے ہوئے، اتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اچھا مجھ سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں نا نظر لگتی ہے۔ بھائی یہ میرے اپنے ہاتھ کی سلیقے شاعری، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سلیقے شاعری ہے، مطلب کچھ بھی کا مطلب پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ میری سلیقے شاعریاں ہیں جو میں کرتی رہتی ہوں۔ میں اپنا وقت جو ہے نا چغلیوں میں، بدتمیزیوں میں نہیں گزارتی، میں اسی طرح گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ یا کھانا بنا لیا، بے شک اپنے لیے بناؤں، اپنی بچیوں کے لیے بناؤں، کھانا بنا لیا، مطلب کام سے باہر نکلتی ہوں، بے ضرورت نہیں نکلتی۔ چلے جی، ابھی پھر وہی نکلنے کی بات سے یاد آ گیا، مجھے مغرب تک کہیں جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ دیکھیے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ گھر میں روشنی کم ہو گئی ہے کیونکہ لائنیں اڑ گئی تھیں، وہی بات ہے، میں ایک اکیلی عورت کیا کیا کروں، لیکن اللہ مجھے ہمت دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بیڈ اور یہ کمرہ۔ یہ کمرے میں جو اکٹھا سامان ہوا ہے یہ تو مجھے دینا ہی ہے کسی کو، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ پورا جو ہے، یہ دروازے میں نے کھولے ہوئے ہیں، ورنہ میں سب بند کر کے رکھتی ہوں۔ یہ جو سامنے لگا ہوا ہے یہ ہم نے خود بنایا تھا، یہ شیشہ۔ آج کل تو یوٹیوب پہ یہ بہت وائرل ہو رہے ہیں، لیکن یہ میں نے اب سے 8-10 سال پہلے، جب عائشہ جو ہیں یہ سب سیکھ رہی تھیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، تو یہ سیکھ رہی تھیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ بٹر پیپر سے بنا ہوا ہے، کوئی اس میں بٹر پیپر ہے، اور بٹر پیپر سے ہم نے بنایا تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ اور چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی۔ عائشہ نے، اور ایک بھتیجی بھی تھی وہ بھی سیکھ رہی تھیں، اچھا ہم سے تو لوگوں نے پیار لٹوایا، ہم پر لٹایا نہیں، ہم سے لٹوایا اور ہم نے لٹایا۔ ہم کو دکھ یہی ہوتا ہے، محبت کے بدلے محبت نہیں ملی، عزت کے بدلے عزت نہیں ملی، اور ہم کل بھی ویسے ہی تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ لوگوں نے وقت ضرورت اپنے آپ کو بدلی کیا ہے۔
دیکھیے جی یہ حور آئی ہیں اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیے یہ، اور یہ حول کے پالے پالے کپے جو ہیں یہ حول کی دادی لائی ہیں. حول کے دیکھیے میں نے یہ چپل پہنا کے دیکھی بھول گئی اتارنا، اور یہ موزہ پہنی ہوئی ہے. حور کی دادی حول کے لیے بہت پاری پاری شاپنگ کرتی ہیں، بہت پاری پاری. دیکھیے کتنا خوبصورت سوٹ پہنی ہوئی ہے میری حور، یہ دادی جان لائی ہیں. نہیں ہوگی، کھڑی نہیں ہوگی. یہ دادی جان لائی ہیں. میں نے کہا دادی جان کے کپڑے دکھاؤں کہ کتنے پارے کپڑے لگ رہے ہیں، کتنے پالے کپڑے لگ رہے ہیں میں نے مننے کے ہیں. تایا جان بھی لاتے ہیں، دادی جان بھی لاتی ہیں، سب میری حول کو بہت شالا پالا کرتے ہیں، سب میری حولا کو پالا کرتے ہیں، میری حولا کو پالا کرتے ہیں. میری حولا کو یہ دادی اماں ہیں، بڑی بوڑھی ہیں یہ اپنی دادی حال کی. یہ دادی اماں ہیں، بڑی بوڑھی ہیں، سب سے بڑی بولی ہیں یہ، سب سے بڑی بولی ہیں یہ. اور رباب آئی تھی وہ چلی گئی، اب ہم کھا رہے ہیں کھانا. یہ اچھا جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اور 2 دن سے بخار رہا، فرینہ کے گھر گئی تھی، اس کے گھر کے پردے وردے بنائے، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہو گئی تھی. سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے کراچی میں، اور جیسے کہ اب برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے. تو آج 2-3 دن بعد ویڈیو بن رہا ہے. اور آج کافی صفائی کی ہے، کافی ایکٹیویٹی رہی. رباب بھی آ گئی تھی، فرینہ بھی آ گئی تھی، پھر رباب بھی چلی گئی. رباب نے تو خیر کھانا نہیں کھایا، چلی گئی کھانا ساتھ لے کے. فرینہ کھانا وانا کھا کے گئی. وہ بھی آئی تھی ماشاءاللہ. پھر میں کہیں باہر بھی گئی تھی اور ایک میٹنگ تھی، تو وہاں سے آ کے پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. تو کیا کہنا چاہوں گی، بس زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. آج کل کے بچوں کی زبانیں بہت خراب ہو گئی ہیں. جیسے میری زندگی تو ایڈونچروں سے بھری ہوئی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جیسے آج کی اور ابھی کی بات بتاؤں، میں رکشہ سے بیٹھ کے آئی الکرم سے، اور جب میں آئی تو رکشہ والے سے کہا کہ بھائی مجھے نمائش جانا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ حسب نسب معنی رکھتا ہے. تو کہتے ہیں علی کہتے تھے، مجھے تو بہت کچھ جو ہے علی نے سکھایا. علی کہتے تھے جانور بھی لو اس کی بھی نسل دیکھو. تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑا فسانہ ہے. میں نے کہا بھائی نمائش پہ جانا ہے، جیسے آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا میں دکھاتی ہوں اکثر، میں مین چوہنگی پہ رہتی ہوں، پہلا گھر میرا ہی ہے. تو میں نے اس کو کہا وہ سامنے والے گھر پہ لے لو. ظاہر ہے انسان روڈ پہ تھوڑی اترے گا. تو میں نے اس نے کہا آپ نے کہا تھا نمائش پہ لے لو، جب تک وہ کونے پہ آ گیا میرے گھر کے نیچے. تو میں نے کہا یہ رہا میرا گھر. تو بدتمیزی کرنے لگا، لڑکا تھا 20-25 سال کا، بدتمیزی کرنے لگا. میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرو، یہ رہا میرا گھر. اچھا لیکن اس نے جو بخاننا شروع کیا ہے، مطلب ایک تو رکشہ میں آپ بیٹھو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہاں اترنا ہے، کہاں اترنا ہے، کہاں اترنا ہے. تو تم جہاز چلاؤ، نان اسٹاپ چلاؤ اور کہیں بھی اتر جاؤ، کہیں بھی اتر جاؤ، کسی کو بھی ہوائی اڈا سمجھ لو. خیر میں نے کہا یہ ہے میرا گھر. اب میں اتر گئی. تو جب میں اتر گئی رکشہ سے تب مجھ سے کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو. اب جب اس نے مجھے کہا جھوٹا، کیونکہ جھوٹ تو اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک چیز یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی تو دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. بس جب انسان یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی زندگی گزر بسر کرے گا تو پھر وہ غلط بات بھی کسی کی نہیں سنے گا، کیونکہ ہمیں تو جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک آدمی جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی میں کہاں کھڑی ہوں، بولا نمائش پہ. میں نے کہا بول. دوسرا جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں، اس نے کہا نمائش پہ. میں نے کہا اب بول. تیسرا جا رہا تھا، مطلب اس طرح 5-7 لوگ 2-3 منٹ میں آ کے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہاں تو سناٹا ہوتا ہے. میں نے کہا اب تو یہ بتا، پھر میں نے اس کو 2-4 گالیاں بھی بکی. اب میں نے کہا تو مجھے یہ بتا تو نے مجھے جھوٹا کیوں بولا. مطلب آپ یار کسی کو منہ بھر کے جھوٹا کہہ دو. میں نے کہا اس سے تیرے حسب نسب کا پتہ چل رہا ہے کہ تو اپنے گھر میں جو تیرے گھر میں عورتیں نا، میں نے کہا جو تیری ماں ہوگی وہ تجھ سے جھوٹ بولتی ہوگی، جو تیری بہن ہوگی وہ تجھ سے جھوٹ بولتی ہوگی، جو تیری بیوی ہوگی وہ تجھ سے جھوٹ بولتی ہوگی،
تو تو نے سوچ لیا کہ زمانے جہان کی عورتیں خراب ہیں کیونکہ اچھا میں نے کہا چل تو اب مجھے نمائش پہ اتار دے، چورنگی پہ اتار دے. مطلب اس رکشہ والے کی اچھا یہ تو آج کا پہلا قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ میری ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا بحث مباحثہ ہو جاتا ہے. اور رکشہ والے تو خاص طور سے، مطلب میں ساروں کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی، اگر 100 رکشہ والے ہیں تو اس میں سے 75 کا دماغ خراب رہتا ہے. تو پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی آپ کا ہی دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، ہمارا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں ہم سارا دن سے محنت کرتا ہے. تو میں نے کہا ہم کیا سارا دن جو ہے جھولے میں بیٹھی ہوتی ہیں؟ ہمارے بھی عورتوں کے بھی دماغ خراب ہوتے ہیں. تو میں تو بہت اچھے سے لوگوں کو سنا دیتی ہوں. اس کے بعد جب اس نے دیکھا یہاں، تو میں نے کہا تو مجھے چورنگی پہ کھڑا اتار دے. میں رکشہ میں بیٹھ گئی، میں نے کہا اتار دے مجھے بیچ روڈ پہ اتار دے. اور میں نے کہا تو نے مجھے جھوٹا کیوں کہا؟ کیونکہ تو جن کا پیدا کرتا ہے نا، پھر حسب نسب کا ایسے ہی لوگوں سے پتا چلتا ہے. ارے آپ مجھے جانتے نہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، 1 منٹ میں آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا. اس کے بعد اس کو سزا میں نے کیا دی؟ اب اس نے کہا میں تو نمائش چرنگی پہ کھڑا ہوں، لیکن وہ اپنی ایفیشنسی جھاڑ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر تمیز نام کی چیز ہی نہیں تھی. اچھا دنیا میں آج کل کے مرد زیادہ تر ایسے ہی ہو گئے ہیں، گھر میں دیکھ لو یا باہر دیکھ لو، بھائی کو دیکھ لو یا باپ کو دیکھ لو، وہ عزت ہی نہیں کرتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری بیوی، بیوی نے ان کو پیدا کیا، بچوں نے جوان کیا. آج کل کے مردوں کا جو ہو گیا ہے نا، بیوی نے ان کو پیدا کیا اور بچوں نے ان کو جوان کر دیا. آج کل کے بچے بس اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. مطلب دین کیا کہتا ہے، دنیا داری کس طرح سے نبھانی ہے. مطلب میں جتنا اپنے آس پاس میں دیکھ رہی ہوں، مطلب لوگوں کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. جو باہر والی عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، گھر والی عورتیں ہیں، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. یہ زمانے کا دستور ہو گیا ہے میری بہنوں. اور ماشاءاللہ میری ایک بہن کا اور اضافہ ہوا ہے. اور میں اپنی بڑی بہن کو، اپنی بچوں کو سلام کہنا چاہوں گی. آج کل آپ کی کمنٹس بھی کم کم آ رہے ہیں لیکن کم کم آ رہے ہیں. بات کرنے کی آپ کوشش نہیں کرتی ہیں. کوئی خطا ہو گئی ہے چھوٹی بہنا سے، اگر خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کیجئے. اور دیکھیے ہاتھ بالکل صاف ہے. یہ فرینا کے میں نے یہ چوڑیاں پہنی ہیں، وہ میں پہن کے دیکھ رہی تھی، یہ سب کھلنے والی ہیں، بچوں کو بتا رہی ہوں. خیر اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا رہی ہوں، بچوں کو یوں بتا رہی ہوں، بچوں رابطے میں ہیں. تو آج کل کے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، نہ ماں کی عزت کرنا جانے، نہ بہنوں کی عزت کرنا جانے. بہت کم لوگ ہیں. اور رکشہ والے تو اللہ ہی اللہ، کتنوں کو تو میں پیٹ کوٹ کے آ جاتی ہوں.